اوکے. تو یہ جغرافی ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہو یہ CSS کی ایگزام کے لیے ہوتا ہے, PMS کی ایگزام کے لیے ہوتا ہے, اور اس کے 100 نمبر بھی ہے, 200 نمبر بھی ہے. تو اس کی کچھ پارٹس ہے ٹھیک ہے, جو مین پارٹ ہے, 3 پارٹ میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے. ایک ہے فزیکل جغرافی, تھوڑا سا یہ اس کو میں نے نیچے لکھ دیا, ترتیب کے لحاظ سے یہ پہ آنا چاہیے. دوسرا ہے ہیومن جغرافی, اور تیسرا ہے اکنامک جغرافی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ بھائی ہیومن میں ہم کیا پڑھتے ہیں, ہیومن میں ہم جو ہے نا یہ پاپولیشن پڑھتے ہیں, جو ایجوکیشن کی جو حالت ہے, اسٹیٹس ہے, اربنائزیشن مائگریشن کی ہوتی ہے, جو سٹیز ہوتی ہے, ویلیج سب اس میں جو فیسلٹیز وغیرہ ہوتی ہے, ہیلتھ کیئر فیسلٹی, اور جتنی بھی پروفیشن وغیرہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. اکنامک میں ہم جتنا بھی سیکنڈری جو ہوتا ہے, پرائمری پروفیشن ہوتا ہے, ایگریکلچر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہنٹنگ ہو گیا, یہ سب جو پرانے جو پرائمیٹیو کے دور میں جب یہ تھے, پہلے جب انسان جب اس دنیا میں آئے تو اس نے کچھ ہنٹنگ کی, مطلب کاشتکاری کی, یہ سب نا اس میں یہ پرائمری جو ہے نا اس میں آتی ہے, پروفیشن میں آتی ہے. سیکنڈری میں وہ آتے ہیں جس میں مطلب انسان نے کچھ ترقی کی, ماڈرنائزیشن کا دور آ گیا, کچھ انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تو نا, تو یہ تو پھر کچھ نئے سروسز یہ بن گئے, وہ پروفیشن بن گئے, ایکٹیویٹیز بن گئی, اکنامک ایکٹیویٹیز. اوکے. پھر کچھ آئلز جو ہے نا وہ مطلب ڈسکور ہو گیا کچھ کنٹری میں, مڈل ایسٹ میں, اور دوسرے جو یورپی کنٹریز میں, اور یہ جو امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس میں پوری جو تھی نا کہ کہاں کہاں پہ مطلب کس کنٹری میں جو ہے نا وہ جو فوڈ سیکیورٹی وغیرہ کے جو ایشو ہے وہاں پہ ہے, جو ایگریکلچر پروڈکٹ جس میں ویٹ آتا ہے, چاول وغیرہ, رائس, سب کچھ نا یہ کہاں پہ ہوتے, مطلب رشین میں ہے. بہت زیادہ جو ہے تعداد میں وہ بنتی ہے, کیا بنتی ہے, گندم وغیرہ اگائی جاتی ہے. پھر یہ جو یوکرین کا ایک علاقہ بھی ہے, ڈنگی میں رشا میں, وہاں پہ بھی ایسا ہے. تو آئل جو ہے, آئل نا یہ بھی اکنامک جغرافی میں آتا ہے. آئل جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں ہے, چائنا میں بھی کچھ ہے, رشیا میں بھی ہے, گیس وغیرہ وہ ہے, جو سینٹرل ایشیا وہاں پہ بھی. تو یہ سب جو ہے نا ہم اس میں اکنامک جغرافی میں ہم پڑھتے ہیں, اس کے زمرے میں آتے ہیں. فزیکل میں کیا پڑھتے ہیں, اس میں ہم لینڈسکیپ ہوتے ہیں, جتنی مطلب لینڈسکیپ, کتنی ماؤنٹینز ہے زمین پہ, ماؤنٹینز ہیں آپ دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. جب ہم رہتے ہیں جہاں جس خطے میں جس زمین پہ ہم رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہے نا ماؤنٹین بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ریور بھی ہے, کچھ اوشین بھی ہے, پہاڑ بھی ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ اس میں آتا ہے. کچھ انسانوں نے اپنے مطلب کچھ کلچر وغیرہ, جو کچھ عبادات کی چرچ وغیرہ یہ سب بنائی ہوتی ہے, اس بلڈنگ وغیرہ, روڈ کنسٹرکشن سب کچھ ہے اس میں, سب آتے ہیں. اس کو لینڈسکیپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اقسام اس کو پڑھیں گے بعد میں. تو لینڈ فارم یہ جو ہوتی ہے نا کہ یہ پہاڑ جو نا یہ کیسی بنتی ہے, اس کی مطلب کبھی اونچے ہوتے, کبھی جو ہے نا یہ تھوڑے سے وہ نیچے آتے ہیں. پہ جو گلیشیئر ہے, اس کے جو وجوہات کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کچھ لینڈسکیپ ہے, اس کو کیسے وہ چینج کرتی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جہاں پہ گلیشیئر ہوگا تو وہ جو اپنے ایک کارروائی کرے گا, تو وہ کچھ جہاں پہ جو علاقہ ہے اس کو وہ کچھ اس میں کچھ تبدیل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ مطلب ویلی بنا سکتا ہے, یا اس کو جو پہاڑ ہے, چٹان ہے, اس کو کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ریور ہے وہ بھی پہاڑ اور چٹانوں کو کاٹ سکتا ہے. اس طرح یو شیپ ویلی مطلب بن سکتی ہے, ایک ماؤنٹینس ریجن بھی بن سکتا ہے, اور ایک ویلی بھی بن سکتی ہے, اور ہینگنگ ویلی بھی بن سکتی ہے. تو یہ ایئر ماسز, پریشر, ٹمپریچر وغیرہ, یہ ہوائیں, اس کا دباؤ وغیرہ کیسی ہوتی ہے, بارش, پانی وغیرہ یہ کیسی بنتی ہے. تو یہ سب ہم اس میں فزیکل جغرافی میں ہم پڑھتے ہیں. پھر اس میں کچھ میپس بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. فزیکل جغرافی میں. تو یہ ایک ہے. تھوڑا مزید اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جغرافی میں جو ہے نا وہ ہے ایٹماسفیئر. اوکے. اوپر جو فضا میں نا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, اس کو ہم ایٹماسفیئر بولتے ہیں. تقریباً 200 کلومیٹر سے اوپر جو ہم جاتے ہیں ہم اس کو ایٹماسفیئر میں آتا ہے. پھر 200 سے لے کے 10,000 تک اس طرح وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کلو میٹر تک. اوکے. یہ پورا اپنا ایٹماسفیئر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بھائی صاحب,
ٹمپریچر بھی ہوتی ہے، ایئر ماس بھی ہوتی ہے، پریشر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہوائیں آتی ہے، وینڈز آتی ہے، تو ٹھیک ہے، اور اس کے جو اثرات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، انسانوں پہ ہوتی ہے. مطلب کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم ماؤنٹینس کو ڈسکس کریں گے کہ ماؤنٹین کیسی بنتی ہے، اس کی اقسام کتنی ہے، ٹھیک ہے. جو لینڈسپام یا لینڈسکیپ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ کیسی بنتی ہے، مطلب کہاں پہ زیادہ مطلب اونچائی ملتی ہے، پہاڑ زیادہ اونچے، کبھی وہاں پہ پہاڑ نہیں ہوتی، کبھی پہاڑ نیچی ہوتی ہے، کبھی کچھ سالٹ رینج کے پہاڑ ہم کو ملتے ہیں پاکستان میں، کبھی پہ جو ہے نا کچھ قیمتی دھات کے پہاڑ بنتے ہیں، کبھی ہے نا جو بہت بڑا جو پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں نیپال سے لے کے پاکستان یا افغانستان کے علاقے تک ہم، تو یہ بھی نا رینج کہتے ہیں ہم اس کو. تو یہ سب جو ہے نا یہ پہاڑ وغیرہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. گلیشیئر کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز وغیرہ سب ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا فزیکل جیوگرافی. اوکے، پھر آپ کی یہ جو موسم ہے، ویدر وغیرہ یہ کیسی بنتی ہے، اور یہ سمندر وغیرہ اوشن، تو اس میں جو لہریں ہوتی ہیں وہ کیسی بنتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، سب یہ چیزیں ہم اس پڑھتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا وہ CSSPMS میں جب آتا ہے، اگر آپ PYQs کو پڑھو گے 20-10 سال میں خود اس کو دیکھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ لینڈسپام میں بہت آتا ہے کہ لینڈسپام کیا ہوتا ہے کہ جو زمین پہ پہاڑ دریا وغیرہ جو یہ کیسے بنتی ہے، اس کی اقسام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ریور کے ذریعے ملتی ہے، مطلب بنتی ہے، ٹھیک ہے. دریا ایک کارن ہے اس کا کہ یہ جو لینڈ فارم کرتی ہے، یہ زمین کو مطلب کچھ شیپ دیتی ہے، کسی کو وی شیپ دیتی ہے، ٹھیک ہے، یو شیپ یا وی شیپ، کچھ ویلی بناتی ہے، ٹھیک ہے، ویلی بناتی ہے، کچھ ہینگنگ ویلی بناتی ہے، رچ بناتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سب جو ہے نا ہم اس میں پڑھیں گے. تو ویلی بھی پڑھیں گے، ہینگنگ ویلی بھی، کچھ ماؤنٹین ہوتے ہیں نا وہ اس کو بھی پڑھیں گے. تو یہ جو ہے ماؤنٹین، تو یہ سب جو ہے نا ہم کس میں پڑھتے ہیں، یہ فزیکل جیوگرافی ہم اس کو پڑھتے ہیں. پھر یہ ویدر کیا ہے، اوکے، اس کی جو فارمیشن ہے یہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں. جو واٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، واٹر سائیکل ہو گیا، یہ سب نا یہ فزیکل جیوگرافی میں ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ کو ڈسکس کریں گے بعد میں. تو دھیان، لیکن یہ جو ہے نا یہ سوال یہاں سے ہے کہ لینڈ فارم بائی گلیشیئر بائی ریور، تو یہ اس میں بہت یہ سب کوشچن آتا ہے. تو آپ اس کو بہت جو ہے نا وہ دینا ہے، کیا کرنا ہے، توجہ دینا ہے بہت زیادہ. اس میں مطلب اپنی جان دینی ہے، ٹھیک ہے، جان مارنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ نا اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بڑا اسکور ہے جی، اس میں 70+، 80 تک آپ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. مارکس کے لحاظ سے بڑا جو اسکورنگ سبجیکٹ ہے، اسکورنگ، اوکے، اسکورنگ ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سبجیکٹ کے لحاظ سے. تو اکنامک جیوگرافی ہم پڑھیں گے نا. اکنامک جیوگرافی کیا ہے بھائی صاحب، اس میں ہم جو ہے نا جتنی بھی پروفیشن ہے دنیا میں، پرانے وقتوں سے لے کے اب تک جو ماڈرن دور میں ڈاکٹر ہے یا پائلٹ وغیرہ، یہ سب، یہ ٹیچر وغیرہ ہو گیا، کوئی اور چیز وغیرہ، اس میں پروفیشن جو ہوتا ہے پیرامڈائل، جو پرانے زمانے کے تھے، اور ابھی جو ماڈرن سیکنڈری لیول کے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں مطلب ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کہاں کہاں پہ مطلب انڈسٹریز ہے، کس کس کنٹری میں، کس کس ملک میں ایگریکلچر ہے، کہاں کہاں پہ کیا کیا مطلب پروفیشن ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں.